جو سکون اپنے چبارے نہ بلخ نہ بخارے دیر از نو پلیس لائک ہوم. اس اسکیم کا اگر سب سے زیادہ انتظار کسی کو تھا تو وہ نواز شریف صاحب ہیں. تو وہ مجھے اکثر کہتے تھے کہ اگر کسی کو آپ رہنے کے لیے چھت دے دو, گھر دے دو, تو اس سے بڑی خدمت نہیں ہو سکتی. بنانا کس کا خواب نہیں, اپنی چھت اپنا آنگن, مگر بڑھتی ہوئی مہنگائی اور غربت اکثر اوقات چھوٹا سا آشیانہ بنانا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ہماری سی ایم پنجاب مریم نواز اس بات کو سمجھتی ہیں. اس لیے گڈ گورننس کے ساتھ ساتھ سی ایم مریم نواز کی خواہش, ایک پلان, ایک ترجیح یہ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس اپنا گھر ہو, اور اپنی چھت اپنا گھر پروگرام اسی کاوش کی ایک کڑی ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں ماہرین کم لاگت میں عمدہ گھروں کی تعمیرات پر کام کر رہے ہیں. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمرا آرٹ کونسل میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے تاکہ ہم ماہرین کے تجربات سے سیکھ بھی سکیں اور پاکستان میں افورڈیبل ہاؤسنگ کو یقینی بنایا جا سکے. اور آئیں پھر اسی حوالے سے ہم لوگ ماہرین سے بات چیت بھی کرتے ہیں. جی, پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی خواجہ سکندر ذیشان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ. اس انٹرنیشنل کانفرنس کا پرپز کیا ہے؟ اور یہ جو 2 روزہ کانفرنس ہے جس کا ہم نے انعقاد کروایا, بیسیکلی ہم نے یو این ہیبیٹیٹ کے تعاون سے, اس کا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ دنیا میں ہاؤسنگ کرائسس جو ہے وہ صرف پاکستان جیسے ملکوں کا یا ڈیولپنگ ورلڈ کا نہیں ہے, یہ گلوبل ایشو ہے. اور اس میں بہت سے ایلیمنٹس آ جاتے ہیں, نہ صرف ہوم لیس لوگوں کے مسائل ہیں, نہ صرف ایسے متوسط طبقے کے مسائل ہیں, مطلب بہت سے ایسے بھی ہمارے انکم گروپس آ جاتے ہیں جو ادروائز ہم جن کو مڈل کلاس یا مطلب اپر مڈل کلاس کنسیڈر کرتے ہیں. اور پھر جو دور حاضر کے چیلنجز ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں, جس میں مطلب زمین کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے, انفراسٹرکچر کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے, بلڈنگ مٹیریل کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں افورڈیبلٹی کو چیلنج کر رہی ہیں. اور پاکستان چونکہ ایک ڈیزاسٹر پرون کنٹری ہے اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان میں یہ مسائل بہت زیادہ ہیں, تو گھروں کی سسٹینیبلٹی, ہمارے شہروں کی سسٹینیبلٹی, اس کو انشور کرنے کے لیے ہمیں کیا پریکٹسز اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس تمام چیز کو اجاگر کرنے کے لیے یہ 2 روزہ کانفرنس ہم نے رکھی. اس میں بیسیکلی 4 تھیمز تھے جن پہ ہم نے بات کی. ہمارے ساتھ چونکہ آسٹیرٹی میئرز گورنمنٹ کی انفورس تھی, ہمارے کچھ انٹرنیشنل اسپیکرز تھے جنہوں نے پہلے ٹریول کرنا تھا, ان کو ہم نے آن لائن انگیج کیا, اور جتنے بھی ریسرچرز تھے جنہوں نے باہر سے آنا تھا ان کو ہم نے آن لائن انگیج کیا اکراس دا کنٹری. جو 4 تھیمز تھے ہمارے, ایک پالیسی کے اوپر بات ہوئی, ایک ڈیزائن کے اوپر بات ہوئی, کلائمیٹ چیلنجز پہ بات ہوئی, اور چوتھا ایکویٹی پہ یا جو بینکنگ لونز, اور اس کو انگیج کر کے ہم ہاؤسنگ کو کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. جو ایکویٹیبل ہاؤسنگ کا ہمارا مقصد ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہم ایسا اسٹرکچر یا ایسا سسٹم, ایسا ہاؤسنگ ایکو سسٹم ڈیولپ کر کے دیں لوگوں کو جہاں پہ سب کے لیے برابر سہولیات میسر ہوں. سو دیٹ از ایکویٹیبل لیونگ. تو الحمدللہ یہ آج اس کا دوسرا دن ہے اور اس کا تیسرا سیشن چل رہا ہے, اینڈ ہوپ فلی اٹ ول کنکلوڈ ان اے گڈ وے. سر, اس کے ساتھ پنجاب ہاؤسنگ سیکٹر میں کتنی بہتری آئے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ نے اپنی قرض کا بھی ذکر کیا, وہ لوگ جو کہ لون نہیں لے سکتے ان کے لیے بھی فائنینسنگ کو کچھ بہتر کرنے کے لیے بھی کیا تجاویز دی گئی ہیں؟ جی دیکھیں, اس میں 2 چیزیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ہم نے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جہاں پہ ڈیبیٹ ہو سکے, جہاں پہ ہم ایکیڈیمیا کو, ریسرچرز کو, پریکٹیشنرز کو, مارکیٹ کو اور پالیسی میکرز کو اکٹھا کر کے لائیں, تاکہ ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی ہو سکے کہ فرض کریں ابھی اندر ہمارے جو لوگ تھے وہ بات کر رہے تھے, پینلسٹ, کہ جی کھڑکیوں کا اینگل کیسا ہونا چاہیے, چھت کا اینگل کیسا ہونا چاہیے, کس طرح آپ اپنے گھروں کی ریکرنگ کاسٹ کم کر سکتے ہیں, ان کو کیسے انرجی ایفیشینٹ کر سکتے ہیں, کس طرح آپ اپنا بلڈنگ مٹیریل آلٹرنیٹ یوز کر کے اس کی کاسٹ ایفیشنسی بڑھا سکتے ہیں, اس کی ریزیلینس بڑھا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیز, دس از دا فرسٹ اسٹیپ. اس سے جب ہم ساتھ ساتھ آگے چلتے جائیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو اپنے قوانین میں امبیڈ کر سکیں, اور وہ ساری چیزیں جو ہمارے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز یا ہمارے جو بھی ریگولیشنز ہیں ان میں لا سکیں, تاکہ ایک دیر پا تبدیلی آ سکے.
اور دوسری چیز ہمارا ایک جو اپنی چھت اپنا گھر پروگرام چیف منسٹر پنجاب کا ایک فلیگ شپ انیشیٹو ہے جو کہ الحمدللہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں از ون آف دا لارجسٹ انٹرسٹ فری لون پروگرام فار ہاؤس بلڈنگ. تو اس کے بھی پیرامیٹرز ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیے. اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے کیا کیا کچھ کیا جا سکتا ہے, کس طرح سے ہم فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کو انگیج کر کے لوگوں کے لیے جو لون کی فیسلٹی ہے اس کو بہتر کر سکتی ہے. ان تمام پہلوؤں پہ اس میں بات ہوئی. جو افورڈیبل ہاؤسنگ ہے اس کے لیے پنجاب گورنمنٹ کیا کام کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کن پالیسیز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہر بندے کی ریچ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ اپنا گھر تو اس کے پاس ہونا چاہیے. جی بالکل, بہت شکریہ. اچھا, آپ کو جیسے اس کانفرنس میں بھی بتایا گیا ہے کہ فاٹا جو ہے ان کی طرف سے کافی پروگرام حکومت پنجاب کی طرف سے آئے ہیں. میڈم چیف منسٹر صاحبہ کا ویژن بھی ہے اور اپنے گھر اپنا چھت جو ہے یہ بھی ان کا بڑا اچھا ہے جس میں بہت سکسیزفل جا رہا ہے. تو ابھی جو باقی اس میں کون سی پالیسیز کے حوالے سے یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ پروگرام بڑا کمپریہنسو ہے اور یہ لوگوں کے فیڈ بیک سے ہی بنایا گیا ہے. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ لاہور الحمرا آرٹ کونسل میں پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کی جانب سے یہ 2 روزہ خصوصی ورکشاپ ہو رہی ہے جس کا موضوع ہے کہ لوگوں کو کس طرح ماحول دوست اور سستے گھر فراہم کیے جا سکتے ہیں. ہم نے منتظمین سے تو آپ کی بات کروائی لیکن اس ورکشاپ میں بہت سے ماہرین بھی شامل ہیں جو اس موضوع پر گہری نظر رکھتے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. آرکیٹیکٹ پروفیسر ڈاکٹر نجمہ کبیر میرے ساتھ موجود ہیں. شہروں کا پھیلاؤ اتنا زیادہ ہو گیا ہے, بہت زیادہ سوسائٹیز بن گئی ہیں, کیا یہ کلائمیٹ کے لیے بہتر ہے؟ بالکل بہتر نہیں ہے. ظاہر ہے گھروں کی جو وہ پولوشن نکلتی ہے, ہمارے وہ جو کچن کا میں کام ہوتا ہے اور یہ جو ہمارا وہیکلز کی وہ جو نکلتی ہیں گیسز نکلتی ہیں, تو یہ تو بالکل بہتر نہیں ہے. اس سے پوری ارتھ جو ہے ہماری ساری ورلڈ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو یہ پھیلاؤ صحیح نہیں ہے. اور یہ ہم یہ جو پھیلاؤ ہو یہ تو ایگریکلچرل لینڈ کو ساری کور کر رہی ہے اور جس سے کاربن کی جو ایمیشن ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے اور پلانٹس ڈپلیٹ ہو رہے ہیں اور آکسیجن کم ہوتی جا رہی ہے. اسی وجہ سے ہماری ایئر کوالٹی جو ہے نا وہ خراب ہو گئی ہے. اسپیشلی ٹاکنگ اباؤٹ لاہور, ایسے میٹیریلز یوز کرنے چاہیے جو کہ سسٹینیبل ہو, جن کی کاربن ایمیشنز جو ہیں وہ کم سے کم ہو, بلکہ زیرو کاربن کی طرف جانا چاہیے. تو اس کے لیے اب ہم نے یہ جو کانفرنس اٹینڈ کی ہے, وی ہیو لرنڈ اباؤٹ سو مینی آپشنز. وی کین گو فار بیمبو کنسٹرکشن, وی کین گو فار ریمڈ ارتھ, اس طرح سے اور سے بہت سے سولوشنز ہیں. تو ان کو ہمیں ایکسپلور کرنا چاہیے اور ان کو یوز کرنا چاہیے ان آرڈر ٹو سیو آر انوائرمنٹ اینڈ آر پلانٹ. آرکیٹیکٹ فاروق میرے ساتھ موجود ہیں. کم لاگت میں گھروں کی تعمیر کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ ہم لوگ تعمیراتی معاملات میں کیا غلط کر رہے ہیں, ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں, اس طرح ہے کہ بہت سے مٹیریل اور انجینئرنگ کے میتھڈ ایسے ہیں جن کو اگر ہم لے آئیں اپنے کام میں اور تعمیراتی معاملات میں لے آئیں تو کافی چیزیں ہم سستی کر سکتے ہیں. ہم جو یہ گورنمنٹ کا محکمہ فاٹا ہے ان کے ساتھ ہم کولیبوریشن میں جو بیمبو ہوتا ہے جس کو ہم بانس کہتے ہیں, ہم بانسوں کے مکان بنا رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بانس ایک کچی چیز ہے یا یہ مکان کچا بنے گا, لیکن اصل میں جو بانس کی قسم ہمارے پاکستان میں لگتی ہے وہ بڑی ایک مضبوط قسم ہے. اس کو جب آپ کیمیکل کی ٹریٹمنٹ لگا دیتے ہیں اس کی 50-100 سالہ زندگی ہو جاتی ہے. اگر اس کی انجینئرنگ اور تعمیراتی جو اس کے کام ہے وہ صحیح معنوں میں انجام دیا جائے تو وہ ایک سریے کو ریپلیس کر سکتا ہے. مطلب سریے کے بجائے بانسوں کے گھر بنائے جا سکتے ہیں. ان کے بانس میں جو پی ایس آئی اسٹرینتھ ہے یا اس میں جو لوڈ بیئرنگ کیپیسٹی ہوتی ہے وہ سریے کے تقریباً برابر ہوتی ہے. سو ہم نے یہ ایک طریقہ, ہمارا کوئی 15-20 سال کا اس میں ایکسپیرینس ہے. ہم نے یہ گلگت سے لے کے سندھ تک ہم نے بانسوں کے مکان بنائے ہیں جو سیلاب میں بھی مضبوط رہتے ہیں, زلزلے میں بھی اندر کے جو رہائشیوں کی جانیں بچ جاتی ہیں, ایک دم یکدم چھت سر پہ نہیں گر جاتی کیونکہ اس کا جو لاکنگ سسٹم ہے اس کے اندر ایک قدرتی طور پہ تھوڑی لچک ہے. اس کو جب آپ انجینئر کر کے استعمال اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں تو کسی قسم کی کوئی قدرتی آفت آ جائے تو بانس کا جو گھر ہے وہ سریے سے زیادہ کبھی کبھار مضبوط بھی ہوتا ہے. تو اس لیے ہم ان کے ساتھ 2 منزلہ اور 3 منزلہ بانسوں کے مکان بنا رہے ہیں
جس کی دیوار اسی طرح 9 انچ سے 12 انچ موٹی ہوگی. اس دیوار میں انڈر گراؤنڈ پائپنگ ہوگی. اس دیوار میں مٹی، چونے، تھوڑا بہت سیمنٹ کی فلنگ ہوگی. پھر لپائیاں ہوں گی. آپ کو یوں ہی لگے گا عام انسان کو کہ یہ کوئی سریے کا ہی گھر ہے، لیکن اصل میں اس کا جو اسٹرکچر ہے، اس کا جو اندر کا ڈھانچہ ہے، وہ سریے کے بجائے ہم بانس سے بنا رہے ہیں. کیونکہ ایک تو ماحولیات کے لیے اچھا ہے، سستا ہے. بانس کی نارملی کاسٹ 25 سے 35 روپے پر فٹ میں ہی رہتی ہے. ہم نے یہاں پہ آج پیپر پریزنٹ کیا ہوا ہے اور ہمارا اندر اسٹال بھی لگا ہوا ہے آن اے مٹیریل کال اسٹیبلائزڈ رامڈ ارتھ. Stabilized rammed earth is a material that we are proposing as an alternate construction material to brick and to cement, and we are highlighting and showcasing its sustainability mechanisms with respect to economic sustainability, environmental sustainability and generally ایک cultural sustainability کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے اسٹال کا ٹائٹل ہے اپنی مٹی اور آپ کی زمین اور آپ کا گھر. بیسکلی آپ کی جو آپ کے پیروں کے نیچے مٹی ہے اسی سے آپ کا گھر بھی بن سکتا ہے. پاکستان میں کانسیپٹ ہے کہ اگر مٹی کا گھر ہے تو دیٹ از فار اے اسپیسیفک سوشو اکنامک گروپ. ہم اس چیز کو نگیٹ کرنے کے لیے، اس کانسیپٹ کو نگیٹ کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹال پہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ اس مٹیریل سے 4 کنال کا گھر برکی روڈ پہ بن رہا ہے. اس سے آپ کی جو کولنگ ہے اباؤٹ 6 to 8 ڈگریز کم ہوتی ہے. انوائرمنٹل کولنگ جو ہے، اگر آپ نے گھر میں اے سی بھی لگایا ہوا ہے جہاں پہ آپ کو 10 گھنٹے کی کولنگ اے سی کے تھرو ملے گی، آپ اگر گھنٹہ اے سی آن کر لیں یا 2 گھنٹے اے سی آن کر لیں تو 8 گھنٹہ آپ کا کمرہ بند کرنے کے بعد تھرو دس مٹیریل ٹھنڈا رہے گا. آپ کی اس کی اسٹرکچرل اسٹرینتھ از about 10-15 times more than concrete, and on top of that all it is about 30% cheaper than concrete as a material as well, and about 25% cheaper than brick as a material to use. فیوچر آف مٹیریلٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہسٹوریکل ایک مٹیریل ہے اینڈ دس از اے سویلائزیشنل مٹیریل جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا اگر کانکریٹ کی لائف ہے وہ 50 سال میں ڈیگریڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسٹیبلائزڈ رامڈ ارتھ اس طرح کا مٹیریل ہے کہ وہ ہر سال کے ساتھ اس کی مٹیریل کی اسٹرینتھ بڑھتی ہے. ہمیں اب ایک کانسنٹریٹڈ ایفرٹ فارورڈ کرنا ہے اور لوگوں میں اویئرنیس آنا شروع ہو گئی بھی ہے کہ ہمیں اپنے نیچرل لوکلائز مٹیریلس کی طرف جانا ہے ٹو انشور اے کاسٹ افیکٹو اینڈ انوائرمنٹلی سسٹینیبل سولوشن. اس میں یہ ہوتا ہے جی کہ اس کی کاربن فٹ پرنٹ بہت کم ہوتی ہے. اس کے اندر سیمنٹ کا استعمال نہیں ہوتا ہے. سیمنٹ کے پیچھے آپ کو پتہ ہے فیکٹری لگتی ہے. اینٹ کے پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ وہ فاسل فیول جلانا پڑتا ہے، اس سے بھی کمبسشن ہوتی ہے، اس سے بھی پولوشن ہوتی ہے. بانس نیچرلی گرو کرتا ہے. اب یہی چیز جیسے میں آپ سے ذکر کر رہا تھا، پڑھائی کے اندر بانس کو اس طرح سے پاکستان میں نہیں پڑھایا جاتا. آپ حیران ہوں گی سن کے کہ پاکستان سے بانس سارا ایکسپورٹ ہو جاتا ہے یو اے ای میں. ہم اپنے ہی مٹیریل کو جو کہ لوکلی سورس ہوتا ہے، جیسے فاروق صاحب نے بتایا کہ وہ ایک نیچرل مٹیریل ہمارے جنگلات میں اگ جاتا ہے، اس کا استعمال نہیں کر رہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس کو کنسٹرکشن کے اندر لے کے آنا چاہیے اور گرڈر کو ریپلیس بھی کر سکتے کافی حد تک. سنگل سٹوری اور ڈبل سٹوری میں تو بلا کیا کہتے ہیں ڈر اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ہاں اس کے اوپر جا رہے ہو تو اس کو پھر 2 کسی اور مٹیریل کے ساتھ ہائیبریڈائز کر کے پھر بھی اوپر لے کے جا سکتے ہیں. جو ہمارا کلیم ہے فاٹا کے ساتھ کام کرتے ہوئے کہ ہم کاسٹ 60% پہ نہیں 40% پہ لے کے آئیں گے. ابھی یہ جو گورنمنٹ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کولیبریشن کر رہی ہے، اس سے کتنا فائدہ ہوگا عام پبلک کو؟ دیکھیے اس میں سب سے پہلے تو میں جو گورنمنٹ آف پنجاب کا فلیگ شپ پروگرام ہے اس کی میں آپ کو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو مریم نواز شریف کے جب ان کا یہ ٹرنیور سٹارٹ ہوا تو انہوں ان کا ایک برین چائلڈ تھا کہ جی میں اپنی چھت اپنا گھر کا پروگرام اس کو لانچ کیا. تو اس میں آج 1 سال کے لگ بھگ کا ڈیوریشن ہے. اس میں الحمدللہ یہ میجک نمبرز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ 1,35,000 کے قریب وہ فیملیز ایسی ہیں جن کو ہم 15 لاکھ تک انٹرسٹ فری لون دے چکے ہیں. اور وہ خود اپنے طور پہ اس میں گورنمنٹ کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے، اپنے طور پہ وہ گھر وہاں پہ تعمیر کر رہی ہیں. اور ان میں جو آج کی فگر ہے مور دین 90,000 گھر جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. میننگ دیئر بائی کہ وہ 90,000 فیملیز جو کسی نہ کسی طریقے سے مشکل میں تھیں وہ آج اپنے چھت کے نیچے عزت کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں. 40,000 کے قریب انڈر کنسٹرکشن ان کے ہاؤسز ہیں اور 191 بلین کی ڈسبرسمنٹ ہو چکی ہے. یہ اتنا بڑا نمبر ہے کہ آج یہ ورلڈ وائز جو ہے نا 5واں گلوبلی 5واں یہ ہاؤسنگ سیکٹر کا یہ پروگرام بن گیا ہے. اس نے بڑی تیزی کے ساتھ آگے جانا ہے. آپ کو پتہ ہے
کہ گورنمنٹ کا جو اینول فائنینشیل ایئر ہے وہ جون ٹو جون ہوتا ہے، تو جون میں چیف منسٹر نے ہمیں یہ کہہ رکھا ہے کہ مجھے اس کا پتہ ہے کہ بھی لوگوں کا اس میں بہت فائدہ ہے، تو ہمیں ان کی طرف سے انٹیمیشن ہے کہ ایئر وائز 1 لاکھ لوگوں کو کہ لون کی ڈسبرسمنٹ کے ارینجمنٹس کرنے کا ہمیں کہا ہے. تو یہ نمبر 5 لاکھ کو جب ہو جائے گا، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی 80 سالہ تاریخ میں 80 سال پاکستان کی عمر ہونے کو آ گئی ہے، آج تک مجھے یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی کہ ہمارے جو پولیٹیکل اوپوننٹ ہے انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ میں گھر دوں گا، پتہ نہیں کتنے لاکھ گھر کی بات کرتے ہیں. مجھے تو یہاں پہ ہاؤسنگ سیکٹر میں ایز اے انچارج منسٹر آئے ہوئے عرصہ ہو گیا ہے، مجھے تو کسی جگہ پہ 10 گھر بھی نہیں ملے، اور میں بالکل چیلنج کر رہا ہوں کسی جگہ پہ نہیں ہے. بہرحال میں پولیٹیکلی اس وقت بات نہیں کر رہا، یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ نعرہ کسی نے لگایا تھا، مگر اللہ نے کسی اور کے نصیبوں میں یہ عزت اور یہ دعائیں رکھی تھی، جس کو چیف منسٹر مریم نواز شریف نے بہت شاندار طریقے سے نہ صرف لانچ کیا اور ڈیلی بیسس پہ اس کی مانیٹرنگ کرتی ہیں، اور ڈیلی بیسس پہ ہمارے سے ان کے نوٹس ایکسچینج ہو رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ کوئی کمپلینٹ نہیں. بٹ آج ہم کانفیڈنٹلی کہتے ہیں کہ پاکستان پنجاب میں بسنے والے 1,35,000 فیملیز ہیں جن کو کوئی کمپلینٹ نہیں ہے، 0 کمپلینٹ کے ساتھ اتنی بڑی ڈسبرسمنٹ ہے کہ پنجاب کی تاریخ کی بہت بڑی ڈسبرسمنٹ ہے کہ 191 بلین کی ڈسبرسمنٹ، اور اللہ کی مہربانی سے ایک کیس ابھی تک رجسٹر نہیں ہوا جس میں کسی نے کہا ہو کہ جی میرے سے کسی نے پیسے مانگے یا میرے سے کسی نے فیور کا کہا، یا میں ایز اے منسٹر کسی ایک بندے کو فیور نہیں دے سکتا. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں عبداللہ محمود، پروگرام ڈائریکٹر افورڈیبل ہاؤسنگ. افورڈیبل ہاؤسنگ ہے کیا، یا عام پبلک کو گورنمنٹ کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرتی ہے؟ میم یہ بیسیکلی ورلڈ بینک کا پروجیکٹ ہے جو پنجاب گورنمنٹ کو ایک ہاؤسنگ ایکو سسٹم بنا کے دینا چاہ رہا ہے کہ کس طریقے سے پنجاب میں افورڈیبل ہاؤسنگ جو ہے وہ ٹیک آف کر سکے. اس میں گورنمنٹ کے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، جتنے سیکٹرز ہیں ہاؤسنگ کے، ان سب کے رولز، ریگولیشنز اور وہ سارے سسٹمز جن کے تحت وہ پبلک کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے وہ اپڈیٹ کیے جا رہے ہیں. فاٹا کے APHS رولز بنائے گئے ہیں، جوائنٹ وینچر رولز بنائے گئے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کو اس ہاؤسنگ میں لانے کی کوشش کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ جو ہے وہ خود اپنی اسٹیٹ لینڈ کے اوپر اس پروجیکٹ کے تحت 4 ہاؤسز کی جو کہ انکریمنٹل ہاؤسنگ کا کانسیپٹ ہے اس کی کنسٹرکشن کر کے، فلیٹس کی کنسٹرکشن کر کے، اور اس میں قیمت میں کمی کر کے، جس کو ہم یونٹ پرائس ریڈکشن کہتے ہیں، اس کے ساتھ لوگوں کو پاس آن کر کے وہ گھر جو ہیں وہ دینے کی اس کے اندر جو ہے پورا پروگرام بنایا گیا ہے. کہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام میں بھی لوگوں کو لون دیے گئے بغیر انٹرسٹ کے. تو ابھی یہ افورڈیبل ہاؤسنگ جو ہے اس میں بھی کوئی ایسا پروسیس یا لوگ جو ہے اپنا لون لے کے اپنا گھر بنا سکتے ہیں؟ میڈم یہ ایک میجر ریسٹرکچرنگ کی طرف ہمارا پروجیکٹ جا رہا ہے، اور ہم بالکل اسی طرف جانے لگے ہیں کہ ہم بینیفیشریز کو سرکار جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب خود پیسے دے گی. اس میں سبسڈی کی بھی بات کی جا رہی ہے. بہرحال اس پہ ابھی حتمی فیصلہ جو ہے وہ گورنمنٹ خود کرے گی اور پھر ہی وہ اناؤنس کیا جائے گا. لیکن اتنا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم اب ایک سبسڈائزڈ ہاؤسنگ کی طرف جائیں گے، جس میں بینیفیشریز کو جو کہ خاص کرائٹیریا کے تحت سلیکٹ کیے جائیں گے ان کو پھر گورنمنٹ کی طرف سے فنڈ دیا جائے گا، اور وہ فنڈ جو ہوگا وہ ٹوٹل سبسڈی ہوگی، اور باقی جو ان کے پیسے کم پڑ رہے ہوں گے وہ ان کو اسٹیٹ بینک کی جو اسکیم ہے اس کے تحت لون کے تحت پورے کر کے دیے جائیں گے. تو اس کی وجہ سے بہت سارے لاکھوں افراد پنجاب کے وہ اپنا گھر خود بنا سکیں گے. اس میں ظاہری بات ہے ورلڈ بینک کی ریکوائرمنٹ ہے کہ تھوڑی اسٹینڈرڈز اور کوالٹی مینٹین کی جائے، تو اس کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب کوئی نہ کوئی میکینزم بنائے گی. لیکن اس ماڈل کے تحت وہ لوگ جو شاید ابھی باقی اسکیموں کے تحت مستفید نہیں ہو سکے، وہ کوئی بھی لون نہیں حاصل کر سکے یا ان کو کوئی سبسڈی نہیں مل سکی، وہ لوگ ٹارگٹ کیے جائیں گے، لو انکم لوگ ٹارگٹ کیے جائیں گے، اور آپ بہت سارے ڈیزرونگ لوگوں کو اکوموڈیٹ ہوتے دیکھیں گے. اس وقت میرے ساتھ آرکیٹیکچر کے اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ جین زی کا کیا خیال ہے اس طرح کے ایونٹس کے بارے میں، یہ ہونے چاہیے، یا انہوں نے اس کانفرنس سے کیا سیکھا ہے. آپ نے کیا سیکھا ہے آج کی کانفرنس سے؟ ہم نے آج کی کانفرنس سے سسٹینیبل انوائرمنٹ اور سسٹینیبل ہاؤسنگ کے بارے میں سیکھا ہے، اینڈ آئی تھنک اٹ واز ریئلی امپورٹنٹ اینڈ اٹ واز ریئلی نائس. ہمارے جو اپ کمنگ بیچز ہیں، جو گریجویٹ بیچز ہیں اپ کمنگ، ان کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو لرن اباؤٹ سسٹینیبل ہاؤسنگ، کیونکہ ہمارے سٹیز اتنے اوور پاپولیٹ ہو چکے ہیں اس ٹائم پہ کہ the only solution to having a better future is to have better climate friendly housing. آج کل جو چل رہا ہے وہ لوگوں میں یہی ہے کہ گھر مضبوط، جس طرح آئرن زیادہ یوز ہوگا تو گھر مضبوط ہوگا، برک زیادہ یوز ہوگی تو گھر مضبوط ہوگا. وہ تھوڑی ایجوکیشن میں کمی ہے لوگوں کی، وہ مزید ہوئے گی. اور سیکنڈلی جو افورڈیبل کرنے چاہیے گھر، جس طرح
ये स्कीम जो घरों की चल रही है, जो ये फाटा लेके आए हैं, उसके रिलेटेड अगर हम लोगों को इतना बड़ा स्टेप पाकिस्तान में उठाना है तो उसके लिए अफोर्डेबल होना बहुत ज़रूरी है। हमारा बेसिक एक्सपेंसिव जो मटेरियल यूज़ होता है घरों की कंस्ट्रक्शन में, टोटल कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर में, उसको सिंपली हम रिप्लेस करें कोई सस्टेनेबल मटेरियल्स के साथ, जिस तरह आज की कॉन्फ्रेंस में जिक्र हुआ बैम्बूस का, मड्स का एंड ब्रिक रिप्लेसमेंट का। उस तरह के आइडियाज़ को हम इन लाइफ ला के कॉमन यूज़ करके उनका तो हम ये अफोर्डेबल कर सकते हैं, सस्टेनेबल। तो आपने देखा कि किस तरह मरियम हुकूमत ना सिर्फ गवर्नेंस के मामलात बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दे रही है, बल्कि इसके साथ साथ गरीब आवाम को छत देने के लिए भी कोशिशें जारी रखे हुए है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम वाकई लोगों की जिंदगियां बदल रहा है।